کا تقدس اتنا ہے، کل کائنات کی باتیں جمع ہو جائیں، فتوے جمع ہو جائیں، بات مانی جائے گی تو کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مومن کو قرآن ہی پڑھنا چاہیے، اپنے دن کا آغاز قرآن سے کرنا چاہیے، اسی میں برکت ہے اور یہ جنت کی راہ بھی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے قوالی سے ہوتا ہے جس میں توحید کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اور میرے بڑے ہی محترم ہیں وہ بھائی جو نظم اور نعت بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ الفاظ کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کا عرش اللہ کا ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ عرشوں پہ گئے اور بہت بڑا جھوٹ ہے، کوئی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عرشوں کی زینت ہی اللہ کے رسول ہیں۔ بھائی ایسے الفاظ سے گریز کرو، عرشوں کی زینت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور وہ واحد ملیک ہے عرش کا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہی تو کمیاں ہیں کہ ہمیں اس بات کا تصور ہی نہیں آتا کہ ہم نے توحید کو خالص کیسے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید اور رسالت کو بغیر نکتے کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کا تیسرا راستہ، من غدا الى المسجد او راح الى المسجد اعد اللہ له نزلا فی الجنہ یوم القیامہ۔ ایک چھوٹی سی بات پوچھوں گا، کبھی آپ نے کسی کی مہمان نوازی کی؟ جواب دیجئے۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق مہمان نوازی کرتا ہے نا۔ کوئی دسترخوان بچھا دیتا ہے، برتن ہی برتن نظر آ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کھانا ہی کھانا ہے، اتنے برتن رکھنے کی کون سی ضرورت ہے؟ جتنا کو بڑا انسان اس کا دسترخوان بھی اتنا بڑا۔ حاتم طائی سے کسی نے کھانا مانگا تھا نا، تو اس نے 10 بوریاں اٹھوا دی۔ اس نے کہا مجھے ایک وقت کے کھانے کی ضرورت ہے، تم نے 10 بوریاں دے دی۔ کہا تم نے اپنی استطاعت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دیا۔ سچ بتائیے جب اللہ مہمان نوازی کریں گے تو کیسی ہوگی؟ فرمایا جو صبح کے وقت اور شام کے وقت مسجد کی طرف جاتا نظر آتا ہے، صبح کی نماز کے لیے بھی رات کی نماز کے لیے بھی، خوش ہو جائے، اس کے میزبان اللہ رب العزت ہیں، جو صبح اور شام جنت تو ملے گی، اس عمل کی وجہ سے صبح شام کی مہمان نوازی اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ اور میں تو غور کر رہا تھا آج راستے میں، انسان کی عقل ہے نا، دانش ہے نا، کہ مسجد کو آج وہ مقام نہیں دیتی۔ اس ایک مسجد کی وجہ سے 6 لوگ جنت میں جا رہے ہیں، ایک مسجد کی وجہ سے، ایک مسجد میں جانے والا۔ اور دوسرا کون سا شخص؟ آخر کسی نے مسجد بنائی بھی تو ہوگی نا۔ من بنا مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس شخص نے دنیا میں مسجد بنا دی، اللہ رب العزت نے اس کا جنت میں گھر بنا دیا۔ یبتغی بہ وجہ اللہ، لیکن مقصود اللہ کی رضا ہو۔ اب بہت سارے ذہن سوچ رہے ہوں گے کہ ہر بندہ تو مسجد نہیں بنا سکتا۔ وہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے ایک اور بات کہلوا دی، من بنا مسجدا صغیرا او کبیرا، کوئی جامع مسجد نہیں بنا سکتا، چھوٹی مسجد بھی بنا دے، اللہ جنت میں اس کا بھی گھر بنا دیں گے۔ بہت سارے ساتھی خوش ہو گئے ہوں گے کہ چلو چھوٹی کی بھی جنت میں جگہ مل گئی، تو جو چھوٹی مسجد بھی نہیں بنا سکتے وہ کیا کریں؟ فرمایا من بنا مسجدا ولو قدر مفحص قطع، بٹ تتر دیکھا ہوا آپ نے؟ فاختہ وہ تو دیکھی ہوئی ہے،
اگر فاختہ کو میں یہاں میز پہ بیٹھاؤں تو کتنی جگہ لے گی؟ بولے زیادہ سے زیادہ 1 اینٹ ہوگی نا. آج کل اینٹ کی قیمت کتنی ہے؟ بولے 7 روپے. بھٹے پہ کہ پہنچ؟ میں ذرا تازہ کرنا چاہتا ہوں آڈینس کو. کتنے کی 1 اینٹ ہے؟ فرمایا جو پوری مسجد نہیں بنا سکتا 1 اینٹ کا بندوبست کر دیتا ہے مفحص قطع بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کا پورا گھر ہی بنا دیتے ہیں. مسجد کی طرف جانے والا بھی جنتی اور مسجد بنانے والا بھی جنتی.